السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 17 ہے۔ نام رئیس اورنگزیب، کمزوری دھوکہ۔ اسے دھوکہ دے کر دیکھو، وہ تمہیں موت کی وادیوں میں پھینک دے گا۔ اس بار دھوکہ کس نے دیا تھا؟ جاذب لغاری، ایک پرانے ملازم نے، ایک باہنر شخص نے۔ کہا جاتا ہے جب انسان کو موت کا سوداگر گھیر لیتا ہے تب وہ اس سے ایسے کام کرواتا ہے جن کی اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی۔ جاذب لغاری کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جانے اس نے رئیس کو دھوکہ دینے کا کیسے سوچ لیا تھا؟ اس نے کیسے سوچ لیا تھا وہ اس کی نظروں سے بچ جائے گا؟ اس نے کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا؟ لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین پر اس کا سراپا واضح تھا، ٹوٹا پھوٹا تھکا ہارا شخص، آنکھیں سوجن کا شکار، ہونٹ خشکی زدہ۔ جب موت سامنے ہو تو انسان کی حالت کیسی ہو سکتی ہے؟ میں جاذب لغاری پورے ہوش و حواس میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جو بھی کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا۔ میں پورے ہوش و حواس میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ میں نے رئیس گروپ کو دھوکہ دیا۔ میں کوالٹی مینیجر تھا۔ میں نے جان بوجھ کر رئیس ٹیکسٹائل سے لباس کلیکشن کو جانے والا وہ کپڑا پاس کیا جس کی کوالٹی 0 تھی، بلکہ میں نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایسا کپڑا بنوایا۔ وہ سانس لینے کو رکا، آنکھوں سے آنسو بہہ جانے کو تیار تھے۔ لباس کلیکشن نے اس پورے کھیل میں میرا ساتھ دیا، بلکہ یہ آئیڈیا انہی کا تھا۔ انہیں اپنے ریٹ پر کپڑا چاہیے تھا جسے رئیس گروپ نے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس بات کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا گیا۔ رئیس گروپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، پر غلطی میری ہے۔ اگر میں ہاں نہ کرتا تو ایسا کچھ نہ ہوتا، لیکن شاید میں بھی کہیں رئیس گروپ سے خار کھاتا تھا۔ میں ان کا ملازم ہونے کے باوجود ان سے وفادار نہ رہ پایا۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک چکا تھا۔ سچ سامنے آ چکا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ سچ دنیا کے سامنے بھی آ جائے۔ میں اس ذلت کے ساتھ مزید نہیں جی پاؤں گا، اس لیے میں پورے ہوش و حواس میں خود کی جان لے رہا ہوں۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے میز پر رکھا پستول اٹھایا اور اپنی کنپٹی پر رکھ لیا۔ صوفے کی دوسری جانب عروضہ بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، جس کی چلتی اسکرین پر جاذب لغاری کے گھر کا منظر واضح تھا، جہاں اس کی بیوی اور 2 بچے لاؤنج میں بیٹھے دیکھے جا سکتے تھے۔ عروضہ کے عقب میں 2 گارڈ کھڑے تھے۔ جاذب کو فیصلہ کرنے کے لیے 24 گھنٹے دیے گئے تھے۔ وہ خود اقرار کر کے اپنی جان لیتا یا پھر اپنی فیملی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ کریئر تو اس کا ویسے ہی ختم ہو چکا تھا۔ جاذب لغاری نے نم آنکھوں سے ایک نظر عروضہ جمال اور پھر اسکرین پر نظر آتی اپنی فیملی کو دیکھا، اور پھر اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا کی آواز گونجی اور خون کے قطرے دور دور تک پھیل گئے۔ وہ صوفے پر ایک جانب ڈھہ گیا۔ لائیو ویڈیو یوں ہی چلتی رہی۔ عروضہ گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر بنا کوئی سراغ چھوڑے خون سے لت پت جاذب لغاری کو چھوڑ کر گارڈز کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ جاذب لغاری کی پھٹی آنکھوں میں آخری شبیہ اپنے خاندان کی تھی۔ رئیس نے جس آسانی سے اس کی غلطی قبول کر کے اسے چھوڑ دیا تھا، اتنا ہی اسے شک تھا کہ جاذب لغاری جیسا بندہ اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا، پر اس نے کچھ ہی دنوں بعد کر دی جب وہ لباس کلیکشن کی ٹیم سے چوری چھپے ایک ہوٹل میں ملا۔ اس سے لگا تھا سب ٹھیک ہو گیا، پر رئیس کی نظریں اسی پر تھیں اور ثبوت ملتے ہی اسے دھر لیا گیا۔ اس نے بڑی معافیاں مانگیں، رویا، کرلایا، ہاتھ جوڑے، پر رئیس غلطی معاف کر سکتا ہے، دھوکہ نہیں، اور اس کی سزا یہی تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لیتا، اور اس نے لے لی تھی۔ میلوں دور بیٹھے رئیس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بے دلی سے گرا دی۔ آخر لوگ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ رات کے اس پہر سفید رنگ رئیس مینشن پورے چاند کی روشنی میں جگمگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداریوں میں چلتے اب اس کا رخ اپنے پرائیویٹ کمرے کی جانب تھا۔ کھڑکیوں سے چھن کر آتی پورے چاند کی روشنی عجیب سی اداسی بکھیر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سائیں سائیں کرتی ہوائیں کوئی نوحہ سنا رہی ہوں۔ اور کون ہے جو اپنے دکھ اور اپنی تنہائی سے رخصت ہوا اور اس کا دل رنج و مایوسی سے نہ دھڑکے؟ اپنے خون دل کے کتنے قطرے میں نے اس شہر کی گلی کوچوں میں بہائے ہیں۔ یہ کوئی لباس نہیں جس سے میں اپنے جسم سے اتار رہا ہوں، بلکہ یہ میری کھال ہے جس کو مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے نوچ کر پھینکنا پڑ رہا ہے۔ وہ مطلوبہ کمرے کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ بڑھا کر سلائڈنگ ڈور کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ مستطیلی کمرہ توقع سے کئی زیادہ بڑا تھا اور پورے مینشن میں یہ واحد کمرہ تھا جس کی دیواروں کا رنگ گہرا تھا، سیاہی مائل بھورا۔ کمرے میں کیا کچھ نہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے پوری دنیا وہیں بسی ہو۔
دیوار گیر شیلف پر لگی کتابیں، کئی قیمتی ہیرے اور دیواروں پر ٹنگی بیش قیمتی مصوری کے نمونے، کتابوں کی شیلف کے سامنے رکھا کاؤچ اور سامنے رکھے میز پر دھرا شطرنج بورڈ، کتابوں کے ساتھ والی دیوار پر سب سے اوپر 5 فٹ کا ٹنگا وہ پورٹریٹ جو پہلی ہی نظر میں توجہ کھینچ لیتا تھا، سنہری بالوں والی لڑکی جس کے بال آبشار کی طرح کندھوں پر بکھرے تھے، سفید ریشمی گھیردار فراک جو زمین کو چھو رہی تھی، گلے میں لٹکتا ریشمی دوپٹہ اور خوبصورت سنہری آنکھیں۔ اس پورٹریٹ میں نظر آنے والی وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے بنا پلکیں جھپکے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے کرسی پر بیٹھی تھی، داہنے ہاتھ کی مٹھی پر تھوڑی جما رکھی تھی، اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی جبکہ آنکھوں کی چمک چاندنی رات کو مات دیتی تھی۔ اسے دیکھو تو یوں لگے جیسے ہمیں ہی دیکھ رہی ہو۔ اس پورٹریٹ کے نیچے ایک لمبا میز رکھا تھا جس کے دونوں کناروں پر مشلیں رکھی تھیں اور درمیان میں ایک خوبصورت سا باکس تھا، جیسے کوئی بیش قیمتی جیولری باکس ہو جس کے ڈھکن پر بنا عنکبوت واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ رئیس نے جوتے دروازے پر اتارے، نرم قالین پر قدم دھرتا اسی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا آیا اور اس پورٹریٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بازو سینے پر باندھ رکھے تھے، سفید ڈریس شرٹ کے کف فولڈ تھے۔ ہولناک خاموشی میں وہ کئی لمحے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتا رہا، جانے کتنے لمحے، یہاں تک کہ آنکھیں جلنے لگیں۔ کتابوں کی شیلف والی دیوار میں نصب کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور چاند کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی جس سے رئیس کا پورا وجود واضح ہوا۔ ایک مرد عورت سے ملا دھوکہ کبھی نہیں بھولتا، وہ اس سے کبھی ہیل نہیں کر پاتا، وہ عورت سے ملا دھوکہ کبھی برداشت نہیں کر پاتا، اور عورت بھی وہ جس سے محبت کی ہو، جو محبوبہ ہو۔ پورٹریٹ کے نچلے داہنے جانب ایک نام واضح لکھا نظر آتا تھا، منار معراج۔ منار معراج، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ موو آن کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ وہ سراپے سوال تھا پر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور شیلف نما میز پر رکھا وہ باکس کھولا جس پر عنکبوت بنا تھا اور عنکبوت کے نیچے واضح لکھا گیا تھا، ڈیتھ کین ہیو می وین اٹ ارنز می۔ کلک کی آواز زبری اور باکس کا ڈھکن کھل گیا۔ اندر چھوٹے چھوٹے کانچ کے 2 جار رکھے تھے، دونوں میں کچھ گولیاں تھیں۔ اس نے پہلے ایک جار کو کھولا اور اس سے ایک گولی نکال کر دوسرے میں ڈال دی۔ تیار کردہ زہر کی گولیوں میں ایک اور کا اضافہ ہو چکا تھا کیونکہ ایک اور دھوکے باز دنیا سے جا چکا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ آپ کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ عقب سے ابھرنے والی آواز پر وہ چونکا نہیں کیونکہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز وہ سن چکا تھا۔ باکس بند کرتے وہ جھکا اور نیچے والی شیلف میں رکھے تیروں میں سے ایک اٹھا لیا، پھر اپنی باہنی جانب مڑا۔ سامنے ہی دیوار پر بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر سرخ دل بنا تھا اور اس دل کے اندر کئی سیاہ رنگ کے تیر گھسے ہوئے تھے۔ سرخ دل میں کم ہی جگہ باقی تھی۔ اس نے نشانہ لیتے ہوئے تیر اچھالا اور وہ ہوا میں اڑتا سیدھا سرخ دل میں پیوست ہو گیا۔ سرخ دل میں لگے سیاہ تیروں کی تعداد اتنی ہی تھی جتنے لوگوں نے رئیس کو دھوکہ دیا تھا اور جو موت کی وادیوں میں جا سوئے۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر زرتاش اورنگزیب اپنی ویل چیئر پر بیٹھی نظر آئی۔ جس طرح میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، بالکل ویسی ایک دل میں گناہ اور پچھتاوا ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جہاں پچھتاوا ہوتا ہے وہاں گناہ دوبارہ جنم نہیں لیتا۔ چاند کی چاندنی میں کھڑا رئیس حد درجہ سنجیدہ تھا، پھر وہ وہیں زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا۔ رخ کھڑکی سے نظر آتے چاند کی جانب تھا۔ زرتاش اپنی ویل چیئر کو گھسیٹتی آگے لائی اور اس کے قریب لا کر روک دی۔ گردن اٹھا کر نظریں بادلوں کی اوٹ سے نظر آتے چاند پر جما دیں۔ رئیس نے دائیں جانب جھک کر گردن ویل چیئر سے ٹکا دی۔ زرتاش اورنگزیب رئیس اورنگزیب کی چھوٹی بہن تھی جو پچھلے کئی سالوں سے ویل چیئر پر تھی۔ 32 سالہ زرتاش کی ابھی تک شادی نہیں ہو پائی تھی۔ گندمی رنگت اور ہلکے گھنگریالے بالوں والی زرتاش نے اپنے اپاہج پن کو قبول کر لیا تھا اور وہ اپنی اس خامی کے ساتھ کسی کی زندگی میں داخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ دونوں بہن بھائی گردن اونچی کیے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں چلتے اے سی کی کولنگ انہیں چاند کی ٹھنڈک جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ کو انت میں کیا ملے گا؟ وہ ہولے سے بولی۔ اس انت سے ڈرتا ہوں جہاں میں اکیلا رہ جاؤں گا، وہ گہرا سانس لیتے بولا۔ دنیا پر الزام ڈال کر بری و ذمہ ہونے کا ارادہ ہے؟ نہیں، یک لفظی جواب کافی تھا۔ تو پھر؟ زرتاش کے لیے ناکافی تھا۔
مجھے وہ ولنز نہیں پسند جو اپنی چوائس کو دنیا کے سر ڈال دیتے ہیں کہ دنیا بری تھی تو میں برا بنا۔ اگر ایسا ہوتا تو پیٹر پارکر سے بڑا ولن کوئی نہ ہوتا۔ اس کے پاس چوائس تھی، وہ چاہتا تو دنیا کے ساتھ برا بن جاتا، کیونکہ دنیا نے اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا، پر اس نے اچھائی کو چنا، اس لیے وہ میرا فیوریٹ ہے۔ میں چاہتا تو اسپائڈر مین بن سکتا تھا، پر میں نے اسپائڈر ہونا چنا، اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اسے اون کرتا ہوں۔ دنیا کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ کو ولن بننے پر مجبور کرے، چوائس آپ کی ہے، آپ چنتے ہیں، پر جو بھی چنے اس کی ذمہ داری لیں۔ وہ ولن میری نظر میں بے غیرت ہیں جو اپنے اعمال کا ذمہ دار دنیا کو ٹھہرا کر بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے تفصیل سے جواب دینا ضروری سمجھا۔ آپ مانتے ہیں آپ ولن ہیں؟ اس کی ساری باتیں سننے اور سمجھنے کے بعد وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ دل پر آج ایک گہرا بوجھ تھا، یوں جیسے چاند رات میں سیف الملوک پر اترنے والی ساری پریاں بہن کر رہی ہوں۔ کچھ برا ہونے کی بو فضا میں رچ بس سی گئی تھی۔ میں مانتا ہوں میں موت کا سوداگر ہوں۔ فرق کیا ہوا؟ رئیس صرف انہیں موت دیتا ہے جو رئیس کو دھوکہ دیتے ہیں، باقی دنیا کے لیے رئیس بے ضرر ہے۔ ہاں، وہ اپنی نظروں میں معتبر تھا، اس کے نزدیک وہ جو کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ زرتاش نے سنا اور گہرا سانس لیا، جھولی میں رکھے دونوں ہاتھ بے جان پڑے رہے۔ بھول جائیں۔ کس کو؟ منار کو؟ رئیس کو لگا اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچ دیا ہو، تکلیف حد سے سوا تھی، کرب کے آثار چہرے پر واضح ہوئے، آنکھوں کی پتلیوں میں درد وارد ہوا۔ بھول گیا، دل سینے میں ہی رک گیا۔ تو پھر آزاد کر دیں، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ کس کو؟ منار کی بہن کو؟ وہ جانتی تھی بلقیس بیگم آج کل اسی بات کو لے کر بیمار پڑ گئی تھیں۔ جو رئیس کا ہے وہ رئیس کا ہے، جواب دو ٹوک تھا۔ زرتاش نے گہرا سانس لیا اور گردن موڑ کر رئیس کو دیکھا۔ فلک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ چہرہ اب سپاٹ تھا، چاند کی کرنیں اس کے وجی چہرے سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھیں، ان آنکھوں میں مزاح کی ذرا بھی رمق نہیں تھی۔ یہ رئیس اس رئیس سے بالکل مختلف تھا جو پورا دن لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، جو ہنستا مسکراتا تھا۔ یہ آنکھیں ایک زخمی قاتل کی آنکھیں تھیں۔ اگر منار معراج کی طرح فجر معراج نے بھی دھوکہ دے دیا تو؟ خشک لبوں پر زبان پھیرتے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ یہ سنتے ہی رئیس کے تاثرات بدل گئے، چہرے سے کرب غائب ہوا اور اس کی جگہ موت جیسے تاثرات نے لے لی۔ موت کو وہ اپنے ہاتھوں سے چنیں گی، فیصلہ سناتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ لیکن بھائی، تمہیں اب جانا چاہیے زری، نرم لہجے میں اسے گویا حکم دیا۔ رئیس اورنگزیب کو دو کام بخوبی آتے تھے، کرامات کرنا اور قتل کرنا، پھر کون اس کا مقابلہ کرتا؟ فرعون مت بنے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو یوں بھٹکتے دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن اکڑائے کھڑا رہا۔ اسے اپنے فرعون ہونے پر فخر تھا، یہ اس کی چوائس تھی۔ اس کی جانب سے خاموشی پا کر زرتاش نے اپنی ویل چیئر گھما لی، اب وہ دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رک گئی، پلٹ کر رئیس کو دیکھا جو ابھی تک کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ یاد رکھیے گا، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی رئیس بے ساختہ مسکرا دیا۔ گردن چکائے وہ اب پیروں کے انگوٹھے کو دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا، پھر اس نے گردن ذرا سی موڑ کر زرتاش کو دیکھا۔ اور میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں کی چمک چاندنی رات کو مات دینے لگی۔ زرتاش نے تعصب سے اسے دیکھا اور پھر گردن ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کسی کو تو آنا چاہیے، میں بور ہونے لگا ہوں۔ وہ پلٹا اور دوبارہ اسی پورٹریٹ کے سامنے جا کھڑا ہوا، وہ لڑکی جس سے روشنیاں پھوٹتی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں رئیس اورنگزیب یہ اعتراف کرتا ہوں، میں منار معراج سے کبھی موو آن نہیں کر سکا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اعتراف کر رہا تھا اس لڑکی سے جو 22-23 سال پہلے ہی مر گئی تھی۔ کوئی تمہارے جیسا ملا ہی نہیں، صدیوں سے اس ایک وجود کی تلاش میں ہوں جو تمہارے جیسا ہو۔ وہ ہولے سے مسکایا۔ لوگوں کو لگتا ہے مجھے میرا عکس چاہیے، پر مجھے تو تمہارا عکس چاہیے۔ عورت کے ڈسے کو مرہم بھی عورت ہی لگا سکتی ہے۔ میں نے دنیا میں اتنی نفرت کبھی کسی سے نہیں کی جتنی تم سے کرتا ہوں۔ عجیب پاگل آدمی تھا، نفرت کی آگ میں اتنے سال گزار دیے پر کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیا۔ بے جان تصویریں کب بولتی ہیں، وہ بس سن سکتی ہیں۔ منار بھی سن رہی تھی،
یوں ہی ہنستے ہوئے پھر وہ پلٹ گیا، چند قدم چلا اور پھر رک گیا۔ پلٹ کر دوبارہ اسے دیکھا، بھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ تمہاری بہن؟ یوں لگا جیسے تصویر میں موجود لڑکی کا دل کسی نے نکال لیا ہو، وہ سانس نہیں لے پائی۔ تمہاری بہن کیسی ہے؟ جگنوں جیسی چمکتی آنکھوں میں بے پناہ اشتیاق تھا۔ ہاں، جیسے وہ اسے بتا ہی دے گی۔ مجھے لگتا ہے اسے اب میرے سامنے آ جانا چاہیے، زندگی تھرل مانگتی ہے اور میری زندگی کو فجر معراج چاہیے۔ وہ مسکرایا، خباثت بھری مسکراہٹ۔ وہ اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی شیطانی مسکراہٹ لیے پلٹ گیا۔ سلائیڈنگ ڈور کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ کمرے میں جیسے بھونچال سا آ گیا۔ کمرے کی در و دیوار سمیت ہر چیز چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے۔ نام فجر معراج، کمزوری پہچان۔ اس سے پہچان چھین کر دیکھو، وہ تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائے گی۔ دکھ کے دن جو میں نے اس شہر کی چار دیواری میں گزارے بہت طویل تھے۔ تنہائی کی راتیں جو میں نے اس آبادی میں کاٹی بہت دراز تھیں۔ لاہور، شب 2 بجے۔ فجر کا گاؤن مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بیڈ کے سامنے والی دیوار پر جہاں گھڑی ٹنگی تھی وہاں اب ہینگر میں گاؤن لٹک رہا تھا۔ وہ گاؤن جو نائٹ میئرز جیسا تھا، وہ کافی لمبا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے برے خواب جلدی ختم نہیں ہوتے۔ الماری میں کسی صورت پورا نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اسے دیوار پر لٹکانا پڑا تاکہ سیدھا رہے۔ وہ آنکھوں پر اینک جمائے، سفید لون کا ٹراؤزر شرٹ پہنے، ہاتھ میں کتاب پکڑے، بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ تکیہ جوڑے اسے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جب سے گاؤن مکمل ہوا تھا وہ سو نہیں پائی تھی۔ ڈر تھا کہیں پھر سے کچھ برا نہ ہو جائے۔ رئیس گروپ اور لباس کلیکشن کے درمیان ہونے والے حادثے کی وجہ سے مراد عالم نے اسے دوبارہ ابھی تک رابطہ نہیں کیا تھا، اور نہ وہ جانتی تھی کہ ماڈلز آ چکی تھیں یا نہیں۔ فجر معراج کا دوسرا شوق کتابیں پڑھنا تھا۔ ہاں، وہ کتابیں پڑھتی تھی، لیکن پاپولر فکشن کم، کلاسک فکشن زیادہ۔ فرانس کافکا کی کتابیں، خلیل جبران کی کتابیں اور بہت سے دوسرے مصنفین جنہیں جنریشن زی پڑھنا پسند نہیں کرتی۔ آخر وہ ان کتابوں سے کیا سیکھتی تھی؟ سوچنے کی بات تو یہ تھی۔ اماں صحن میں چارپائی بچھائے پنکھا لگائے سوئی ہوئی تھیں، جبکہ وہ کچھ دیر پہلے ہی گرمی کے باعث شاور لے کر آئی تھی تاکہ سکون سے سو سکے۔ شرٹ سلیو لیس تھی جس سے اس کے سڈول بازو نمایاں تھے اور گیلے بال کندھوں پر بکھرے تھے۔ وہ اینک لگائے بڑی دلجمعی سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ سنو، اس کے عین سامنے بیڈ کے دوسرے کنارے پر وہ بیٹھی تھی، سنہری آنکھوں اور ریشمی بالوں والی لڑکی۔ سفید فراک پہنے، اس کے بال پوری کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں، یوں جیسے ایک دوسرے کا عکس ہوں۔ چہرے کے نئے نقش اس حد تک ملتے تھے کہ ان پر جڑواں ہونے کا گمان ہوتا، لیکن دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ ایک بات کہوں؟ کچھ دیر بعد ریشمی فراک والی لڑکی بڑبڑائی۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی اینک والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جس کے بال آج سیاہ نہیں تھے بلکہ ان کا رنگ ڈارک چاکلیٹ تھا۔ اس نے بال رنگوا لیے تھے یا پھر اس کے بالوں کا رنگ یہی تھا۔ سیاہ بال اس نے کسی اور کے لیے کروائے تھے، کون جانے۔ میرے منع کرنے پر تم چلی جاؤ گی؟ وہ بیزار سی بولی، نظریں کتاب سے نہیں ہٹائیں۔ ریشمی فراک والی لڑکی مسکرا دی، چوڑیوں کی کھنک پورے کمرے میں گونج گئی۔ پلیز جاؤ منار، تمہاری یہ چوڑیاں مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ اس بار اس نے کتاب بند کر کے اپنے سامنے بیٹھی منار کو دیکھا۔ کچھ وقت سے وہ اکثر اس کے پاس آ جاتی تھی، یا شاید فجر کی تنہائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنے تصور میں منار سے باتیں کرنے لگی تھی، اور پھر دماغ وہی دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی، پر گئی نہیں۔ فجر اسے گھورتی رہی۔ اس نے ایک بار منار کی تصویر دیکھی تھی، اسی سفید فراک میں، اور اس کا ذہن اسے ویسے ہی کیپچر کر کے دکھاتا تھا۔ اگر تمہیں کبھی دولت، شہرت اور حکمت میں سے کسی ایک کو چننے کا موقع ملے تو کیا چنوں گی؟ وہ سراپے سوال تھی۔ فجر مسکرا دی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات تھی؟ پہچان، ہاں وہ یہی چنتی۔ نظریں ایک بار پھر کتاب پر جمائیں۔ منار کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہا، کتاب پر توجہ مرکوز کرنا چاہی، پر ناکام رہی۔ میں چاہوں گی تم وزڈم چنو۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ پھویں سکیڑے پوچھا۔ کتاب کے الفاظ گڑبڑ ہونے لگے، ایک بھی لفظ سمجھ نہ آیا۔ پہچان تمہارے پیچھے خود بھاگتی آئے گی۔ تمہارے مطابق حکمت کیا ہے؟ رقص کرتے لفظوں پر نظریں جمائے اس نے پوچھا۔ زبان کا صحیح استعمال،
خوبصورت سی آواز سنائی دی۔ فجر بے ساختہ ہنستی، چہرے پر تمسخر ابھرا۔ مجھے لگا تھا کہو گی دماغ کا صحیح استعمال۔ لہجہ طنزیہ تھا۔ زبان کا صحیح استعمال؟ اس سے زیادہ صحیح استعمال کیا ہوگا؟ ایک ہی بات ہے، دماغ سگنل بھیجتا ہے کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اس نے کتاب ایک طرف رکھتے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے فولڈ کیا اور پھر تھوڑا دائیں جانب جھکتے میز سے کیچر اٹھا کر لگایا۔ بال اب قید ہو چکے تھے۔ جب تم اسے بلا وجہ چلانا چھوڑ دو گی، یعنی گونگی ہو جاؤں، کچھ نہ بولوں؟ مذاق اڑاتا لہجہ وہ اس کی بات سے متفق نہیں تھی۔ فجر، اس کا نام پکارا گیا اور وہ سراپے سماعت میں بدل گئی۔ ہر کسی سے الجھنا اور پھر زبان کے بل پر جیتنا تمہیں بڑا نہیں بنائے گا۔ منار کی صورت میں سامنے بیٹھی لڑکی دراصل اس کا اپنا اندر تھا۔ کتابیں ہمیشہ اس کے اندر ایسی ہی جنگ چھیڑ دیتی تھیں۔ وہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی تھی، خود سے لڑتی رہتی تھی۔ ہاں، ان کتابوں سے وہ حکمت سیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے بڑا کیا بنائے گا؟ وہ سارے سوال جواب آج ہی کر لینا چاہتی تھی۔ 4 دن بعد یونیورسٹی کا ایونٹ تھا۔ 4 دن بعد اس کی زندگی ایک بار پھر 360 ڈگری پر گھومنے والی تھی۔ اس بار اسے تیار رہنا تھا۔ تمہاری شخصیت، 2 لفظی جواب آیا۔ میری شخصیت میں کس چیز کی کمی ہے؟ برداشت کی، یعنی لڑنا چھوڑ دوں، سب خاموشی سے سہتی رہوں؟ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ یہ جان لو کہ تمہیں کہاں لڑنا ہے اور کہاں نہیں۔ صاف صاف بات کرو پلیز۔ تھک ہار کر اس نے گردن پیچھے گراتے آنکھیں موند لیں۔ تمہیں بلندیوں پر راج کرنا ہے تو کچھ بنیادی باتیں سیکھنا ہوں گی۔ جیسے کہ؟ وہ یوں ہی آنکھیں موندے بولی۔ اپنی عمر کی لڑکیوں کے مقابلے تم اپنی باؤنڈریز جانتی ہو، دوسرے انسان کو اس کی باؤنڈری میں رکھنا جانتی ہو۔ یہ تمہاری پہلی کامیابی ہے۔ تم ذہین ہو اور نائٹ میئرز بننے کی ہمت رکھتی ہو۔ یہ دوسری کامیابی ہے۔ تمہیں جنگیں لڑنا آتی ہیں، یہ پلس پوائنٹ، پر کہاں، کس سے اور کب لڑنا ہے یہ سمجھنا ہوگا۔ ہر ایرے غیرے کے منہ لگو گی، ہر ایک کو جواب دو گی، ہر ایک پر توجہ لگاؤ گی تو انرجی ویسٹ ہوگی۔ اپنی انرجی ضائع مت ہونے دو، اسے سنبھال کر رکھو۔ تمہیں پتہ ہے جو بلندیوں پر راج کرتے ہیں وہ ہر کسی سے نہیں لڑتے جھگڑتے، بلکہ وہ حالات سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کی جنگیں خود سے ہوتی ہیں، اپنے آپ سے، اپنے ڈیمن سے، اپنے برے سائیوں سے جیتنا ہی اصل جنگ ہے۔ جب انسان خود کو فتح کر لیتا ہے پھر وہ کسی بھی فرعون کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ باتیں بورنگ سی تھیں پر گہری اور کام کی تھیں۔ آج کل ہم اپنی شخصیت پر کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ تم چاہتی ہو میں دنیا سے ہار مان لوں، جھک جاؤں، جبکہ یہ دنیا مجھے جھکانا چاہتی ہے۔ میں ٹوٹ سکتی ہوں، جھک نہیں سکتی۔ اس کی بات پر سفید فراک والی لڑکی ہولے سے مسکرائی۔ کس نے کہا ہے جھک جاؤ یا ٹوٹ جاؤ، بلکہ اپنے اندر لچک پیدا کرو، اتنی لچک کہ جب دنیا تمہیں جھکانا چاہے تو تمہاری لچک تمہیں ٹوٹنے سے بچائے۔ وہ لچک جو تمہیں سکھائے کہ کہاں جھکنا ہے، کہاں کھڑے رہنا ہے۔ شخصیت ٹھہراؤ سے بنتی ہے۔ فجر معراج کا تیسرا شوق تھا خود کو بہتر بنانا۔ شخصیت یا اعتماد یہ نہیں ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے، بلکہ وہ خود کو دوسروں سے کم نہ سمجھے اور بہتری کی جانب گامزن رہے۔ وہ جانتی تھی اپنے اس رویے کے ساتھ وہ راج نہیں کر سکتی، اس کے لیے ضروری تھا خود کو بہتر بنانا، زبان کا صحیح استعمال کرنا، اور یہ تبھی آتا ہے جب انسان عمل کرتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس نے اٹھ کر بتی بجھا دی۔ دماغ کی نسیں جیسے پھٹنے کو تھیں۔ نیند سے بے حال وہ جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ آج اس نے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ ایٹیٹیوڈ کو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی دوسرے کو نیچا دکھانے سے ہم بڑے نہیں بن جاتے۔ شخصیت تب بنتی ہے جب اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ دنیا سے جیتنا ہے تو خود میں لچک پیدا کرو۔ زبان کا صحیح استعمال ہماری شخصیت بناتا ہے۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ کوئک لرنر تھی، جلدی سیکھ جاتی تھی اور اسے پھر خود پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ کامیاب ہو پائے گی یا نہیں۔ ایڈن برا، شب 9 بجے۔ ایڈن برا کا موسم رات کے اس پہر سہانا تھا۔ گرمی ہو یا سردی، ایڈن برا میں زیادہ تر رم جھم ہی رہتی ہے۔ جینی رابرٹ کا اپارٹمنٹ شہر کے مہنگے ترین علاقے میں تھا اور لیونگ روم سے اس وقت روشنیوں سے جگمگاتا ایڈن برا واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں وہ اپنی ذاتی اسسٹنٹ کے ساتھ رہتی تھی۔ سلک کے ہلکے سے شب خوابی کے لباس میں وہ فریش ہونے کے بعد صوفے پر دونوں گھٹنے موڑے بیٹھی تھی، گردن موڑ کر نیلے شیشے پر ٹپ ٹپ گرتی بارش کی بوندوں کو محسوس کر رہی تھی۔
لیونگ روم کی ساری روشنیاں بجھی ہوئی تھیں اور لیمپ کی روشنی میں اس کا سراپا نمایاں تھا۔ آہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کی اسسٹنٹ ہاتھ میں 2 بلیک کافی کے مگ لیے آتی دکھائی دی۔ ایک مگ اس نے جینی کے سامنے رکھا اور دوسرا ہاتھ میں پکڑے وہ مخالف صوفے پر بیٹھ گئی۔ اینا صرف اس کی اسسٹنٹ ہی نہیں، اس کی دوست بھی تھی۔ جینی کی ذاتی زندگی سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اس سے گلاس بال کو یوں گھورتے پا کر اینا نے کافی کا سپ لیتے بالآخر پوچھ ہی لیا، کیا سوچ رہی ہو؟ انداز میں تجسس تھا۔ جوزف پیلس میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا؟ وہ صوفے کی پشت پر ہاتھ جمائے اس پر تھوڑی ٹکائی یوں ہی بولی۔ نیلی آنکھوں کے تاثرات ہلکی روشنی میں چھپ سے گئے۔ آخر تم جوزف میں اتنا انوالو کیوں ہو؟ اینا اس خاندان کے بارے میں سن کر تھک گئی تھی۔ سیٹ پر سارا دن جوزف ہی ہوتے، مسٹر جوزف اور جارج جوزف، جبکہ ولیم جوزف کا ذکر وہ خود کرتی رہتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر اینا کے کان پک گئے تھے۔ میں نہیں جانتی، پر کچھ ہے جو مجھے اس محل اور اس کے مکینوں کی جانب کھینچتا ہے، وہ کھوئے سے لہجے میں بولی۔ مجھے تو وہ خاندان کسی ڈریکولا اور ویمپائرز کا خاندان لگتا ہے، عجیب سی پر اسراریت ہے۔ مسٹر جوزف کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں 3 جوان بچے ہیں، اور بچے بھی عجیب سے۔ اس کی بات سن کر جینی مسکرا دی اور پھر پلٹ کر اپنا کافی کا مگ اٹھا لیا۔ عجیب کیا ہے؟ جوزف برادرز، ایک اتنا پالشڈ اور آرگنائزڈ، جبکہ دوسرا اتنا امپلسو اور کیئرلیس، اور ان کا باپ تو کسی ویمپائر سیریز کا خوبصورت ڈریکولا لگتا ہے ود اولڈ منی۔ اس کے ناقدانہ تجزیے پر جینی کھلکھلا کر ہنستی۔ اینا باتونی لڑکی تھی اور وہ کسی کے بارے میں بھی ججمنٹ دینے سے پہلے ذرا نہیں سوچتی تھی، اس لیے مجھے وہ پسند ہے۔ پراسرار لوگوں اور محلوں سے دور رہنا چاہیے، میری گرینڈ ماں کہتی تھیں پراسراریت جان لے لیتی ہے۔ جان کی پرواہ کس کو ہے؟ کافی کا مگ لبوں سے لگاتے وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ تو پھر کیا سوچا ہے؟ میرے خیال سے جارج جوزف اچھا لڑکا ہے۔ جینی ایک بار پھر ہنستی۔ میں سنجیدہ ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے، وہ کیئرنگ ہے اور اچھا بھی۔ فار می دوز بسٹر آئیز آلویز۔ لاپرواہ سا ولیم چھم سے وارد ہوا۔ میں نے سنا وہ صرف کام بگاڑتا ہے اور ذہنی طور پر بیمار ہے۔ وہ شخص جو کسی کی بھی پرواہ نہ کرتا ہو، وہ صرف آپ کی پرواہ کرے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ وہ عجیب سی ٹرانس کی کیفیت میں بولی۔ لیکن آس امید وہاں رکھنی چاہیے جہاں پر کچھ دکھائی دے۔ ولیم جوزف تمہارے ٹائپ کا نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے بد دماغ لگتا ہے۔ ولیم جوزف ہے، اتنا تو بنتا ہے۔ لیکن میرا ووٹ پھر بھی جارج کے لیے، اگر وہ پروپوز کرے تو قبول کر لینا، کیونکہ زندگی ایک سمجھدار انسان کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے، کسی نفسیاتی کے ساتھ نہیں۔ تم ایکٹریس ہو اور اس حقیقت سے واقف ہو کہ یہ سب فلموں میں ہی اچھا لگتا ہے، اصل زندگی بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس بار جینی نے گہرا سانس لیا۔ بات تو ٹھیک تھی، اور وہ اس جارج کے احساسات سے واقف تھی۔ اس کی ذہین آنکھیں سب کہہ جاتی تھیں۔ اس نے کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ کمپوزڈ لڑکا تھا، یوں بھی مسٹر جوزف کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جارج اچھا لڑکا ہے، کسی فلم کے ہیرو کی طرح، اور ہیرو اکثر دنیا کی خاطر، اپنوں کی خاطر اپنی محبت چھوڑ دیتے ہیں۔ جنگیں لڑنے کی ہمت امپلسو لوگ ہی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ولیم اینڈ ڈونٹس نیور ورکڈ۔ وہ انکار کو سب سے پہلے رکھتا ہے، اور مجھے اس کی یہ بات پسند ہے۔ اس کی عجیب و غریب باتیں سن کر اینا نے گہرا سانس لیتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ ایک اچھی بھلی ایکٹریس جو جانتی ہو اصل زندگی فلموں اور ڈراموں سے کتنی مختلف ہوتی ہے، وہ پھر بھی کسی فیری ٹیل میں پھنس جائے تو اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ۔ ولیم تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، جسے شوبز نہیں پسند وہ ایک ایکٹریس کو کیسے قبول کرے گا؟ یہ کام مسٹر جوزف پر چھوڑ دیتے ہیں نا؟ اس بار اس نے مسکرا کر اینا کو دیکھا۔ دھیمی روشنی میں اینا اس کے تاثرات نہ جانچ پائی، بس اتنا سمجھ آیا تھا کہ جینی کے دماغ میں کچھ تو چل رہا تھا، پر کیا، یہ وقت آنے پر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ نام ولیم جوزف، کمزوری آرڈرز۔ تم اسے حکم دے کر دیکھو، وہ دھجیاں اڑا کر رکھ دے گا۔ جوزف پیلس اس وقت خاموشی کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، البتہ چھری کانٹوں کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ آج کافی دنوں بعد جوزف پیلس کے مکین اکٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر مسٹر جوزف بیٹھے تھے، جبکہ ان کی دائیں اور بائیں نینی اور جارج تھے۔ نینی کے ساتھ ولیم بیٹھا تھا، جبکہ جارج کے ساتھ نیسا۔ مسٹر جوزف نے کنکھیوں سے جارج اور ولیم کو دیکھا۔ جارج کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جبکہ ولیم کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ کیمپنگ کے نام پر وہ فائٹنگ کر کے آئے تھے۔ ولیم کا تو سمجھ آتا تھا، پر جارج، انہیں حیرت ہوئی۔
جارج شرمندہ تھا، پر مجال ہے جو ولیم کے چہرے پر شرمندگی کی ذرا سی بھی رمق ہو۔ وہ یوں کھا رہا تھا جیسے یہ اس کا آخری کھانا ہو۔ وہ جانتا تھا مسٹر جوزف اسے دیکھ رہے تھے، پر فرق کس کو پڑتا تھا؟ جب سے مسٹر جوزف کو اس کے پاکستان جانے کا پتہ چلا تھا، وہ پریشان تھے اور سوچ سمجھ کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا جو ولیم کے ساتھ ساتھ باقیوں کے حق میں بھی اچھا تھا۔ جیسے ہی کھانا کھا لیا گیا تو مسٹر جوزف نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا، نینی، میں نے کافی سوچ بچار کے بعد بچوں کے حق میں کچھ فیصلے کیے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ انہیں سمجھانے میں کامیاب رہیں گی۔ نینی کے ساتھ ساتھ جارج اور نسا بھی چونک گئے، البتہ ولیم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ سب نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مسٹر جوزف نے ایک نظر نسا کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ نسا اچھی بیٹی تھی، اس نے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، وہ اپنی ماں جیسی تھی۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، نینسی کے زندہ ہونے پر البرٹ نے اسے جیکب کے لیے مانگ لیا تھا۔ البرٹ چاہتا تھا ہماری رشتہ داری دوستی میں بدل جائے۔ نینسی کی ناگہانی موت نے سب بکھیر دیا۔ وہ سانس لینے کو رکے، باقی سب سانس روکے انہیں سن رہے تھے۔ نسا کی گریجویشن مکمل ہو چکی ہے، البرٹ اور میرا ماننا ہے نسا اور جیکب کی منگنی کر دی جائے۔ نسا پر تو گویا دھماکہ ہوا۔ اس نے بے ساختہ ولیم کو دیکھا۔ ولیم کی نظر بھی اسی جانب اٹھی تھی۔ اس نے نسا کی آنکھوں میں بے یقینی سے دیکھی۔ وہ بولنا چاہتا تھا، پر نسا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کی التجا کی۔ وہ جبڑے بھینچے بیٹھا رہا، پھٹے ہونٹ کے مقام پر درد ہوا۔ اور اس بار ان کی نظریں ولیم کی جانب اٹھیں۔ جینی اچھی لڑکی ہے، میں چاہتا ہوں ولیم تم اسے سیریس لو۔ ان کا مطلب وہ سمجھ چکا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر ابھرنے والا تمسخر واضح تھا، جبکہ جارج کے چہرے پر بے یقینی واضح ہوئی۔ اس کے باپ نے ایک بار پھر اس پر ولیم کو فوقیت دی تھی، حالانکہ وہ بڑا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا تھا۔ اسے جینی پسند تھی، وہ اسے ڈیزرو کرتا تھا، پھر اچانک ولیم، آخر ولیم ہی کیوں؟ اس نے زخمی نگاہیں اٹھا کر ولیم کو دیکھا۔ ولیم کی نظر بھی اس پل اٹھی۔ گہری کتھئی آنکھیں جارج کی زخمی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اسے پہلی بار ان آنکھوں میں نفرت محسوس ہوئی۔ آج ہی تو واپسی پر جارج نے بتایا تھا کہ وہ جینی کو پسند کرتا ہے۔ آج ہی اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے اپنے دل کی بات شیئر کی تھی۔ جینی رابرٹ جارج جوزف کی زندگی کی پہلی لڑکی تھی۔ اس نے تو جوزف کے ڈر سے کبھی کسی لڑکی سے دوستی تک نہیں کی تھی کہ کہیں مسٹر جوزف کو برا نہ لگ جائے۔ اس کے دوست بھی نہیں تھے، پھر کیوں وہ انہیں نظر نہیں آتا؟ اس کی ایفرٹس نظر نہیں آتی۔ جبڑے بھینچ گئے، چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو وہ پیچھے دھکیلنے لگا۔ چہرہ جھکا لیا، مبادا کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ نینی اور نسا دونوں سکتے کی حالت میں تھیں، جبکہ مسٹر جوزف مزید کچھ کہہ رہے تھے۔ سبھی ہار منظور تھیں، لیکن دل کی ہار، یہ تو تکلیف دہ عمل تھا۔ چند دنوں تک البرٹ اپنے گھر میں تقریب رکھ رہے، ہم سب مدعو ہیں، یہ بہترین موقع ہے، تم سب ایک دوسرے کو اچھے سے جان لو۔ مجھے امید ہے کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں۔ مجھے آبجیکشن ہے۔ مسٹر جوزف کے حکم پر ولیم جوزف اعتراض نہ اٹھائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا۔ سیاہ ٹراؤزر شرٹ والے مسٹر جوزف نے بھویں سکیڑ کر ولیم کو دیکھا۔ اس کی آواز پر گہری خاموشی چھا گئی۔ مسٹر جوزف جانتے تھے وہ اعتراض کرے گا۔ فرمائیے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ نارمل نہیں رکھ پائے۔ ڈریکولا جیسی سرد آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ جارج بڑا ہے، پہلا حق اس کا ہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے، شادی اس کی ہونی۔ جارج کے لیے میں نے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ مسٹر جوزف نے اس کی بات کاٹ دی۔ جارج یوں ہی گردن گرائے بیٹھا رہا۔ سر اٹھا کر ولیم کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، یا اس کا دل ہی نہیں تھا دیکھنے کا۔ آپ کو پہلے سب سے پوچھنا چاہیے، ہم ہائی اسکول اسٹوڈنٹس نہیں ہیں جو سبھی فیصلے آپ لیں گے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، سیدھا ہو کر ادب سے بیٹھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ آخر ان کے باپ کو سکون کیوں نہیں تھا؟ بیٹھے بیٹھائے بم پھوڑ دیتا تھا۔ مسٹر جوزف نے ضبط سے اس کی بات سنی اور پھر نینی کو دیکھا، جنہوں نے مسٹر جوزف کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ جینی اچھی لڑکی ہے، وہ گہرا سانس لیتے بولے، جبکہ نسا تو ابھی تک صدمے کسی کیفیت میں تھی۔ اسے مسٹر البرٹ کا پیٹا جیکب کچھ خاص پسند نہیں تھا، حالانکہ آج کل روشن ستارے کی مانند چمک رہا تھا۔ جارج اچھا لڑکا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو۔ بکواس بند کرو ولیم، مسٹر جوزف کا ضبط جواب دے گیا۔ زوردار مکہ میز پر پڑا۔ نسا اچھل کر رہ گئی، جبکہ جارج یوں ہی بت بنے بیٹھا رہا۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ آخر تمہارے ڈرامے کب بند ہوں گے؟ شدت ضبط سے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں ڈرامے کر رہا ہوں؟ سیریسلی؟ آپ کو کیا ہو گیا ڈیڈ؟ اس کی آواز تیز ہوئی۔ آخر آپ کیوں چاہتے ہیں ہم روبوٹ بن کر آپ کے اشاروں پر چلتے رہیں؟ اس بار وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اپنے لیے، جارج کے لیے اسے یہ جنگ لڑنی ہی تھی۔
روبوٹ، ہر طرح کی آزادی ہے تم سب کو، شاہانہ زندگی جی رہے ہو، لوگ ترستے ہیں اس زندگی کے لیے، اور تم سب کو بن مانگے پورا آسمان ملا، پھر کیا چاہیے؟ آج دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش میں تھے۔ آپ کو لگتا ہے پر کاٹ کر اڑنے کے لیے چھوڑ دینا آزادی کہلاتا ہے؟ نینی اسے کندھے سے پکڑ کر چپ کروانے کی کوشش میں تھی، پر سفید ٹی شرٹ پہنے لال بھبو کا ولیم چپ کر جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی۔ مسٹر جوزف ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کو سننی ہوگی۔ وہ بھی میز پر ہاتھ مارتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں بات صرف اپنی نہیں، اپنے بہن بھائیوں کی تھی۔ ڈیفالٹ پیس انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نینسی کے لیے وہ کچھ نہیں کر پایا تھا، اسے آج تک یہ پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دیتا تھا، پر نسا اور جارج کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ مسٹر جوزف نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود پر ضبط کیا۔ نسا کی شادی جیکب سے جبکہ ولیم کی جینی سے ہوگی۔ نینی یہ بات آپ انہیں سمجھا دیں۔ وہ حکم دیتے کرسی سرکا کر پلٹ گئے۔ ان کا مزید ولیم کے منہ لگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس جنم میں تو ناممکن ہے، یہ آپ بھی جان لیں۔ اس نے اونچی آواز میں چلانا ضروری سمجھا۔ مسٹر جوزف نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے تھے، جانتے تھے ولیم پھڑ پھڑا کر رہ جائے گا، کیونکہ ڈریکولا باپ کے سامنے ویمپائر بیٹی کی نہیں چل سکتی۔ ان کے جاتے ولیم نے کرسی کو ٹھوکر دے ماری، تبھی جارج جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انف ولیم! اس کی آواز اونچی تھی، لہجہ بھرایا ہوا اور چہرہ سرخ انگارہ لگ رہا تھا۔ بند کرو یہ ناٹک۔ وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جارج میں ولیم نے کچھ کہنا چاہا۔ مبارک ہو، تم ایک بار پھر جیت گئے، بنا کچھ کرے، بنا کچھ کہے۔ اب اس ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانے کس بات کو دل میں لیے بیٹھا تھا، شاید جینی کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے پسندیدگی نہیں دیکھ پایا جو ولیم کے لیے ابھرتی تھی۔ جارج! ولیم نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ جارج کی نم آنکھیں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ بس کرو، مزید ڈرامہ نہیں چلے گا۔ وہ کرسی پیچھے دھکیلتا ڈائننگ ہال سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ولیم ساکت کھڑا رہا۔ نسا یوں ہی بیٹھی رہی اور نینی کے چہرے پر افسوس تھا۔ جوزف پیلس کو جانے کس کی نظر لگ گئی تھی، ان کا دل دکھ رہا تھا۔ ولیم نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے نسا کو دیکھا جو سر جھکائے سسک رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کی شادی ہونے جا رہی تھی، اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا، وہ بھی ایک ایسے لڑکے کے لیے جو اسے پسند نہیں تھا۔ اسے شوبز برا نہیں لگتا تھا، پر شوبز سے تعلق رکھنے والے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی زندگی میں آنے والا انسان اس کے باپ جیسا ہو، جس سے اپنی پہچان اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہو۔ وہ مزید ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی جو اب تک جی رہی تھی، اسے ایک نارمل زندگی چاہیے تھی۔ نسا! ولیم تیزی سے میز کے گرد گھومتا اس کی جانب بڑھا جو تھوڑی گردن سے ٹکائے بے آواز رو رہی تھی۔ نسا میرے بچے! نینی اسے روتے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ ولیم تیزی سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا، اس کے ہاتھ تھام گیا۔ سرخ بالوں والی نسا بھل بھل آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ ولیم نے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ نسا کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں کرنی شادی، وہ اسے سکنے لگی۔ پلیز رو مت، میں ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کون کرتا ہے شادی۔ اس نے نسا کا سر اپنے سینے سے لگایا اور ہاتھ پکڑے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ پلیز چپ ہو جاؤ۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگا۔ نینی حیرت سے اسے تکے گئیں۔ ولیم اچانک ہی اتنا بڑا ہو گیا تھا۔ کب سے؟ جب سے وہ عیسیٰ ماموں سے مل رہا تھا تب سے، جب سے وہ اپنی پہچان کی تلاش میں نکل پڑا تھا تب سے۔ اس کے اندر کا وہ ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا جو ایک نفسیاتی مریض کو کبھی سر اٹھا کر جینے نہیں دیتا تھا، جو اسے لوگوں کے سامنے ہمیشہ جھکا کر رکھتا تھا۔ ولیم جان گیا تھا اس کی پہچان کیا ہے، پھر کیوں ڈرنا؟ تمہیں جیکب پسند ہے؟ اس نے جھکتے ہوئے پوچھا۔ نسا نے سسکتے ہوئے نام میں سر ہلایا، حالانکہ جانتی تھی وہ مسٹر جوزف کو کبھی انکار نہیں کرے گی، وہ فرما بردار بیٹی تھی۔ ڈونٹ وری، میں اسے دیکھ لوں گا۔ جھکتے ہوئے نسا کے سر پر بوسہ دیا اور اسے یوں تسلی دی جیسے واقعی دیکھ لے گا۔ نینی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ نہ کرنے کی التجا کی۔ ولیم نے بھی انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں بے فکر رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، وہ اپنے لیے مسٹر جوزف سے مار کھا سکتا تھا، گالیاں سن سکتا تھا، پر اپنے بہن بھائیوں کا دل ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جبکہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے تو جارج اپنے کمرے میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے بیڈ کے سارے تکیے زمین بوس تھے۔ کیوں؟ آخر ہر بار میں ہی کیوں؟ اٹھ کر آئینے کے سامنے آیا۔ وہ ذہین تھا، محنتی، ایماندار اور نرم دل۔ پھر ہر بار ہار اس کے مقدر میں کیوں؟
کیوں تمام کوششیں کر کے بھی مسٹر جوزف کو نظر نہیں آتا تھا، یا پھر انہیں اس کی خوشی نظر نہیں آتی تھی؟ گلے میں اٹکے آنسوؤں کا گلا گھونٹے وہ چہرے پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا، پورا جسم کپ کپانے لگا۔ پچھلے چند مہینے جو اس نے جینی رابرٹ کے ساتھ گزارے اس میں وہ اسے پسند آ گئی تھی۔ حالانکہ پہلے پہل وہ اس کے لیے عام لڑکی تھی، لیکن قریب رہنے پر اس نے جانا کہ وہ ہو بہو اسی جیسی تھی، ذہین اور محنتی۔ باقی ایکٹریسز کی طرح وہ نقلی بن کر نہیں رہتی تھی، اور اسی بات نے جارج کا دل جیت لیا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی پسندیدگی سے جینی واقف تھی، وہ اسے نہ ملتی تو شاید گزارا ہو جاتا، پر وہ اسی کے بھائی کو مل رہی تھی، بنا کسی محنت کے، بنا کسی ریاضت کے۔ یہ قبول کرنا مشکل تھا، اور پھر جینی نے ہی ولیم کا نام لیا ہوگا، یہ مزید تکلیف دہ تھا۔ ہر بار میں ہی کیوں، ہر ہار میرے مقدر میں کیوں؟ وہ واقعی ہرٹ ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے جارج نے آستین سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ زخمی آنکھ تکلیف سے بلبلا اٹھی، پر دل کی تکلیف زیادہ تھی۔ یہ تو طے تھا وہ اپنے باپ کو ناراض نہیں کر سکتا، جینی رابرٹ سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پیچھے بچا تھا ولیم۔ جارج کو پہلی بار ولیم سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس کے دل میں حسد ابھر آیا تھا، ایک عورت کو لے کر حسد، جس کے لیے دنیا کا پہلا قتل ہوا تھا۔ کیا وہ سہ پائے گا، یا پھر حسد کا شکار جوزف عنکبوت بن جائے گا؟ رئیس مینشن میں اترنے والی اگلی صبح سوگ میں لپٹی ہوئی تھی، کیونکہ رات کے کسی پہر بلقیس بیگم رخت سفر باندھ گئیں۔ رئیس کے لیے ان کی موت کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، وہ تو جیسے سکتے میں چلا گیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان تھا کہ اس کی ماں بنا کچھ کہے سنے ہی چلی گئی تھی۔ آخر کیوں؟ اس کے اپنے ہمیشہ چھوڑ کیوں جاتے تھے؟ نم آنکھوں سے وہ بار بار بلقیس بیگم کا ماتھا چوم رہا تھا۔ کاش وہ ایک بار اٹھ جاتی اور اس سے جتنے وعدے لے لیتی وہ سب پورے کرتا، پر کاش وہ اٹھ جاتی۔ پورا شہر رئیس مینشن میں امڑ آیا تھا۔ شہر کی معزز ہستیاں، رئیس گروپ کے سبھی ملازم، کاروباری لوگ، سبھی لوگ وہاں موجود تھے۔ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں دلوں پر راج کرنے والے رئیس اورنگزیب کے لیے اپنے دل کو سنبھالنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ بار بار زرتاش کو چپ کروا رہا تھا، جس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ رشتوں کے نام پر اس کے پاس لمبی چوڑی فہرست تھی، پر اپنوں کے نام پر گنے چنے رشتے ہی بچے تھے۔ ان میں سے سب سے مہربان ہستی انہیں چھوڑ گئی تھی۔ نماز جنازہ عشاء کے بعد تھی۔ عالمگیر خاندان پہنچ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پولیس کی نفری جو سیکیورٹی کے لیے تھی۔ اس کے علاوہ جاذب لغاری کے کیس کے سلسلے میں بھی پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ مراد عالم نے رئیس کے کان میں سرگوشی کی۔ SHO خود آیا تھا۔ جاذب لغاری کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آگ سی لگا دی تھی۔ توپوں کا رخ رئیس گروپ کی جانب تھا۔ جو لوگ اس کی ڈارک سائڈ سے واقف تھے وہ جانتے تھے اس سب کے پیچھے وہی تھا، جبکہ باقی جاذب لغاری کو ہی برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس کی روتی بلکتی بیوی کے بیان لیے جا رہے تھے۔ میڈیا سچی جھوٹی خبریں چھاپ رہا تھا۔ عروضہ سائی کی طرح رئیس کی حفاظت کر رہی تھی، جبکہ مراد عالم نے باقی انتظام سنبھال رکھا تھا۔ رئیس SHO کے ہمراہ مینشن کے پچھلے حصے میں آیا۔ میں معذرت خواہ ہوں مسٹر اورنگزیب کہ ایسے موقع پر آنا پڑا، لیکن جاذب لغاری کی خودکشی نے تہلکہ مچا دیا۔ توپوں کا رخ آپ کی جانب ہے، آپ کا بیان لازمی ہے۔ SHO کو اپنی وردی کا احساس تھا، ورنہ اس کے دل میں رئیس کا جتنا روب تھا وہ وہاں کبھی نہ آتا، پر اوپر سے احکام آئے تھے، اسے نوکری بھی پیاری تھی۔ SHO صاحب، آپ یہ چاہتے میں اپنی ماں کی میت کو چھوڑ کر ایک دھوکے باز کے لیے بیان دیتا پھروں؟ سرخ سوجن کا شکار آنکھیں جیسے شعلے اگل رہی تھیں۔ مجھے احساس ہے، لیکن کیا؟ جاذب لغاری کی ایک غلطی پر میں نے کروڑوں کا نقصان سہا، لوگوں کی باتیں سنی، میں نے اف تک نہیں کی۔ اب اگر اس دھوکے بازی کی غلطی پکڑی گئی ہے اور اسے سدھارنے کی بجائے اس نے موت کو گلے لگا لیا تو میں کیا کروں؟ آپ کا ایک چھوٹا سا بیان۔ SHO صاحب، وہ گرجدار آواز میں بولا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھ پیچھے باندھے وہ پورے قد سے کھڑا تھا۔ SHO بیٹھا نہیں رہ پایا۔ اورنگزیب جیسے خاندانوں کی وجہ سے پولیس والے کبھی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، مجبوراً انہیں بکنا پڑتا ہے یا پھر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے۔ یوں تو علاقے کے SHO کے رئیس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، پر اس وقت وہ خود پھنسا ہوا تھا۔ آپ بنا کسی ثبوت کے رئیس کی سلطنت میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ جانتے ہیں؟ پھر بھی میں نے آپ کو عزت بخشی تو اس عزت کا احترام کریں۔ میں اپنی باتیں دہرانے کا قائل نہیں ہوں۔ وہ رئیس تھا جس کی آواز میں شیر جیسی گرج تھی۔ SHO نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بنا کسی پرمٹ کے وہاں نہیں آ سکتا تھا، اور تو اور بنا کسی ثبوت کے رئیس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ یہاں تک کہ ثبوت ہوتے ہوئے بھی اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل کام تھا۔
مسٹر اورنگزیب، میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں. آپ اس وقت جس نقصان سے گزر رہے ہیں، اسی نقصان سے جاذب لغاری کا خاندان گزر رہا ہے. مجھے امید ہے آپ جلد تعاون کریں گے. پریشانی کے لیے معذرت خواہ ہوں. رئیس نے گہرا سانس لے کر اس کی بات سنی اور پھر رخ موڑ کر مراد عالم کو دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا. مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. وہ سنجیدہ لہجے میں حکم دیتا باہر نکل گیا، جبکہ مراد اس بات میں سر ہلاتا اس کے پیچھے لپکا. ایسے جو مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا. ان امیر زادوں نے قانون کو کھلونا بنا رکھا تھا. 100 دن چور کے 1 دن بادشاہ کا. ایسے چو نے گہرا سانس لیتے کہا. اسے شک نہیں، پورا یقین تھا کہ جاذب لغاری کی موت کا ذمہ دار رئیس اورنگزیب تھا، لیکن ثبوت نہ ہونے کے باعث وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور کیا ہوا ہے، رئیس کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں اور اچھا کریکٹر لگ رہا ہے، مطلب اسٹرانگ کریکٹر لگ رہا ہے، پازیٹیو نہیں لیکن اسٹرانگ کریکٹر. اس کے ساتھ ہی جارج کے ساتھ برا ہو رہا ہے. اور بس دیکھتے ہیں کہانی آگے کیسے چلتی ہے. ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.